فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص جلد اول، مقتل حسین علیہ السلام ہے، مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 24ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 388، اور بیان جاری ہے 2 محرم الحرام سے 9 محرم الحرام تک کے درمیان جو واقعات پیش آئے ان سے متعلق۔ صفحہ نمبر 388، عنوان ہے امیر المومنین علیہ السلام کا عمر ابن سعد ملعون کو جہنمی کہنا۔ سبط ابن جوزی نے محمد بن سیرین سے روایت نقل کی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، اس پسر سعد کے سلسلے میں علی ابن ابی طالب کی کرامت آشکار ہو گئی، کیونکہ آپ کی عمر بن سعد سے اس وقت ملاقات ہوئی جب وہ جوان تھا، اور آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے پسر سعد، تیرا حال اس وقت کیا ہوگا جب ایک دن تو ایسی جگہ کھڑا ہوگا جہاں تجھے جنت و جہنم کے درمیان مختار بنایا جائے گا اور تو جہنم کو چن لے گا۔ یہ روایت تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 247 میں ہے، جو کہ نجف سے طباعت ہوئی۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ ایک روز چند لوگ بارگاہ رسالت میں بیٹھے تھے کہ اچانک چند قریشی آئے، ان میں عمر بن سعد بھی تھا۔ جو ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ابن سعد لعین پر پڑی تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کے چہرے انور کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے دنیا کے بجائے آخرت پسند کی ہے۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جو میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام پر آئے گا۔ میرے اہل بیت علیہ السلام قتل ہوں گے، ضربے کھائیں گے، سب و شتم سنیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے حقوق چھین لیے جائیں گے، گھروں سے نکال دیا جائے گا، شہر بدر ہوں گے۔ اسلام میں سب سے پہلے جو سر بلند ہوگا سب سے پہلے بلند ہوگا وہ نو کے نیزہ پر میرے فرزند حسین علیہ السلام کا سر ہوگا۔ یہ خبر دلسوز مجھے جبرائیل امین نے رب جلیل سے دی ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے تھے تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ آپ نے اپنے سر کے نو کے نیزہ پر بلند ہونے کی خبر کو خود اپنے کانوں سے سن لیا اور فرمایا، نانا جان، مجھے آپ کی امت میں سے کون شخص قتل کرے گا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے فرزند، تجھے بدبخت ترین انسان قتل کرے گا، اور ہاتھ سے عمر بن سعد کی طرف اشارہ کیا۔ روایت ہے کہ اس دن سے اصحاب کی عادت تھی کہ جب عمر بن سعد مسجد میں آتا اور اصحاب کی نظر اس پر پڑتی تو سب کہتے، ھذا قاتل الحسین۔ یہ ملعون جب بھی امام حسین کے پاس آتا تو عرض کرتا، ہماری قوم میں کچھ ایسے کم عقل ہیں جو کہتے ہیں کہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام جواب میں فرماتے، خدا کی قسم، یہ لوگ کم عقل اور جاہل نہیں بلکہ یہ تو عالم ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ تو میرا قاتل ہے۔ اور یہ روایت ہے سوگنامہ آل محمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 31 پر۔ صفحہ نمبر 390، عنوان ہے ابن زیاد ملعون کا خط امام علیہ السلام کے نام۔ کتاب الفتوح میں لکھا ہے کہ ابن زیاد ملعون نے ایک خط امام حسین علیہ السلام کی طرف بھی روانہ کیا جس کا متن یوں تھا، اما بعد، اے حسین، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کربلا میں وارد ہو چکے ہیں۔ مجھے یزید نے لکھا ہے کہ میں اس وقت تک نرم بستر پر نہ سوؤں گا
سیر ہو کر کھانا نہ کھاؤں گا جب تک تمہیں قتل نہ کر دوں، یا پھر تم میرے اور یزید کے حکم کے دائرۂ اطاعت میں آ جاؤ، والسلام۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خط کا کوئی جواب نہ دیا، اور یہ روایت الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 82، مختلف خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239، مناقب ابن عاشور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 98، کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 259، بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 383 پر یہ روایت موجود ہے۔ صفحہ نمبر 390 ہے، عنوان ہے 4 محرم، عمر ابن سعد ملعون کا قاصد۔ کربلا پہنچ کر عمر بن سعد نے عزرا بن قیس احمسی کو امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کیا اور کہا، ان کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ کون سی چیز ان کو یہاں لائی ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ عزرا ان لوگوں میں سے ہے، ایک ہے جنہوں نے حسین علیہ السلام کو خط لکھا تھا، لہٰذا اسے شرم آئی کہ وہ یہ پیغام لے کر وہاں جائے۔ جب اس ملعون نے انکار کر دیا تو پسر سعد نے ان تمام افراد کے سامنے یہ پیشکش رکھی جن لوگوں نے حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے، لیکن ان تمام لوگوں نے جانے سے انکار کر دیا اور اس بات کو پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان ایک شخص کثیر بن عبداللہ شابی اٹھا جو بڑا بے باک، رمز آور اور اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا میں ان کے پاس جاؤں گا، خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو انہیں دھوکے سے قتل بھی کر سکتا ہوں۔ عمر بن سعد نے کہا، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم ان کو قتل کرو، بس تم جاؤ اور یہ پوچھو کہ وہ کس لیے آئے ہیں۔ صفحہ نمبر 391، ابن سعد کا قاصد اور جناب ابو ثمامہ ساعدی۔ وہ ملعون اٹھا اور امام حسین علیہ السلام کی طرف گیا۔ جیسے ہی جناب ابو ثمامہ ساعدی نے اسے دیکھا تو امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا، اے ابو عبداللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی طرف وہ شخص آ رہا ہے جو روئے زمین پر شریر ترین اور بدترین شخص ہے، جو خون بہانے اور دھوکے سے قتل کرنے میں بڑا بے باک ہے۔ یہ کہہ کر جناب ابو ثمامہ ان کی طرف بڑھے اور فرمایا، اپنی تلوار خود سے الگ کرو۔ اس نے کہا، نہیں، خدا کی قسم یہ میری کرامت کے خلاف ہے، میں تو ایک پیغام رسا ہوں، اگر تم لوگوں نے چاہا تو میں اس پیغام کو تم تک پہنچا دوں گا جو تمہارے لیے لے کے آئے ہوں، اور اگر انکار کیا تو واپس چلا جاؤں گا۔ جناب ابو ثمامہ نے کہا، ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے قبضۂ شمشیر کو اپنے ہاتھ میں لے لوں گا، اس کے بعد تم جو کچھ بیان کرنا چاہتے ہو بیان کر لینا۔ کثیر نے کہا، نہیں، خدا کی قسم تم اسے چھو بھی نہیں سکتے۔ جناب ابو ثمامہ ساعدی نے کہا کہ تم جو پیغام لے کے آئے ہو اس سے مجھ کو خبردار کر دو، میں تمہاری طرف سے امام علیہ السلام تک پہنچا دوں گا، اور میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کہ آن حضرت کے قریب جاؤ کیونکہ تم فاجر ہو۔ صفحہ نمبر 392، ابن سعد ملعون کا دوسرا قاصد۔ کثیر بن عبداللہ نے جناب ابو ثمامہ کی بات قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عمر بن سعد کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر اس نے عمر بن سعد کو ساری خبر سے مطلع کرا۔ اس کے بعد پسر سعد نے قرہ بن قیس حنظلی کو بلایا اور اس سے کہا، وائے ہو تجھ پر اے قرہ، جا حسین علیہ السلام سے ملاقات کر اور ان سے پوچھ کہ وہ کس لیے آئے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے۔ یہ سن کر قرہ بن قیس ملعون آپ علیہ السلام کے پاس آیا۔ جیسے ہی امام علیہ السلام نے اسے سامنے دیکھا تو اپنے اصحاب سے دریافت کیا، کیا تم لوگ اسے پہچانتے ہو؟ جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا، ہاں، یہ قبیلہ حنظلہ تمیمی سے تعلق رکھتا ہے اور ہماری بہن کا لڑکا ہے، ہم تو اسے صحیح فکر اور عقیدے کا سمجھتے تھے اور میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہاں کیسے موجود ہے۔ قرہ بن قیس نزدیک آیا، امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا اور عمر سعد کا پیغام آپ علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ تو حسین علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے یہ خط لکھا کہ میں چلا جاؤں، اب اگر وہ لوگ ناپسند کرتے ہیں تو میں ان کے درمیان سے چلا جاؤں گا۔ نامور عمر بن سعد کی طرف پلٹ گیا اور ساری خبر اس کو بتائی۔ پسر سعد نے اس سے کہا، میں یہ امید کرتا ہوں کہ خدا ہمیں ان سے جنگ و قتال کرنے سے عافیت میں رکھے۔ ابو مخنف کا بیان ہے کہ مجھ سے نضر بن صالح بن حبیب بن زہیر عبسی نے حسان بن فائد بن بکیر عبسی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اسی مطلب کو اس نے لکھ کر ابن زیاد ملعون کے پاس روانہ کر دیا، اور یہ روایت تبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 411، الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84، الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 86
مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 245، روضۃ الوائزین صفحہ نمبر 199، بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 384، انصاب الاشراف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 386، اور میں الرکب الحسینی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 86 پر۔ صفحہ نمبر 393، ابن زیاد کے نام عمر بن سعد کا خط۔ اما بعد، میں جیسے ہی حسین علیہ السلام کے نزدیک پہنچا، میں نے ان کی طرف اپنے ایک پیغام رساں کو بھیجا اور ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کس لیے آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ شہر کے لوگوں نے مجھے خط لکھا تھا اور ان کے نامور میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں چلا جاؤں، تو میں چلا آیا، لیکن اب اگر انہیں میرا آنا ناپسند ہے اور ناموروں کو بھیج کر انہوں نے جو مجھے بلایا تھا اب اگر اس سے پلٹ گئے ہیں تو میں ان کے درمیان سے چلا جاتا ہوں۔ اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 411، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242، الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 86 پر ہے۔ اس خط کے متن میں ابن سعد نے جان بوجھ کر جھوٹ لکھا کہ امام علیہ السلام یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ در حقیقت وہ خود قتل امام علیہ السلام سے کسی نہ کسی طرح بچنا چاہتا تھا، لیکن پھر رے کے لالچ اور ابن زیاد کے خوف سے وہ اس کام سے باز نہ آیا۔ صفحہ نمبر 393، عنوان ہے ابن زیاد کا جواب۔ جب ابن زیاد تک یہ خط پہنچا تو اس نے اسے پڑھنے کے بعد یہ شعر پڑھا: جب ہمارے چنگل میں پھنس گیا ہے تو نجات کی امید کرتا ہے، لیکن اب کوئی راہ فرار نہیں۔ خط پڑھنے کے بعد ابن زیاد ملعون نے عمر بن سعد کے نام جواب کے طور پر خط لکھا: اما بعد تمہارا خط مجھے موصول ہوا اور تم نے جو ذکر کیا ہے اسے میں نے سمجھ لیا۔ اب حسین سے کہو کہ وہ اور ان کے تمام اصحاب یزید کی بیعت کر لیں۔ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو پھر ان کے سلسلے میں ہم تم کو اپنا نظریہ بتائیں گے۔ والسلام۔ جب عمر بن سعد کے پاس وہ خط آیا تو اس نے کہا: میں اسی گمان میں تھا کہ ابن زیاد عافیت کو قبول نہیں کرے گا۔ صفحہ نمبر 394، 5 محرم پسر سعد اور امام علیہ السلام کا مکالمہ۔ ابو مخنف ابو خباب سے اور وہ حانی بن ثبیت حضرمی سے جو سرزمین کربلا میں موجود تھا نقل کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب عمرو بن قرظہ بن کعب انصاری کو عمر بن سعد کے پاس بھیجا اور فرمایا: میں آج رات تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ عمر بن سعد 20 سواروں کے ساتھ امام علیہ السلام کے پاس آیا۔ امام علیہ السلام کے حکم سے آپ کے بھائی جناب عباس اور آپ کے فرزند جناب علی اکبر کے علاوہ آپ کے سارے صحابی دور کھڑے ہو گئے۔ ابن سعد کے ساتھ اس کا بیٹا حفص اور ابن سعد کا غلام تھا۔ آپ علیہ السلام نے عمر بن سعد سے فرمایا: اے سعد کے بیٹے، تم پر افسوس ہے، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے اور روز قیامت کی فکر میں نہیں ہو جو مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہو، جبکہ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو؟ ان ظالموں کو چھوڑ کر میرا ساتھ دو، کیونکہ خدا اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی اسی میں ہے۔ عمر بن سعد نے کہا: مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ میرا گھر گرا دیں گے۔ امام نے فرمایا: میں تیرے لیے اس سے بھی اچھا گھر بناؤں گا۔ ابن سعد نے کہا: میری زرعی زمین کو ضبط کر لیں گے۔ امام نے کہا: میں تجھے حجاز میں اپنے مال سے ہر وہ چیز دوں گا جسے یہ لوگ ضبط اور ضائع کریں گے۔ ابن سعد نے کہا: کوفے میں میرا کنبہ ہے اور میں اس کی وجہ سے خوفزدہ ہوں۔ امام حسین علیہ السلام خاموش ہو گئے اور اس ملعون نے منہ پھیر لیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: تم پر افسوس ہے، خدا جلد ہی تمہیں تمہارے بستر پر ذبح کرائے گا اور روز محشر تمہارے گناہوں سے درگزر نہ کرے گا۔ خدا کی قسم، میں اپنے پروردگار سے امیدوار ہوں کہ تم صرف عراق کی تھوڑی سی گندم کھاؤ گے۔ اس ملعون نے تنزیہ کہا: گندم کی روٹی نہ ملی تو میں جو کی کھاؤں گا۔ ابن سعد ملعون نے عراق کی گندم کا ذکر کیا اور کہا: یا ابا عبداللہ، یہاں کچھ لوگ جو بے وقوف ہیں وہ گمان کر رہے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کو قتل کروں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: یہ لوگ بے وقوف نہیں ہیں، بلکہ وہ حلیم اور عقل مند ہیں۔ ہاں، بہرحال یہ بات میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا ذریعہ بن رہی ہے کہ تم عراق کی گندم نہیں کھا سکے گا مگر تھوڑا عرصہ۔
एक दूसरी रिवायत में है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ से उठे और फरमाया, बहुत जल्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे तेरे बिस्तर पर कत्ल करेगा, क़यामत के दिन तुझे वो नहीं बख्शेगा। वल्लाह मुझे अल्लाह से यही उम्मीद है कि तुझे इराक़ की गंदुम से जो हिस्सा मिलेगा वो बहुत कम होगा। और ये रिवायत है मक़तल ख़वारिज़मी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 245, बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 390, अल-फुतूह जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 52, सफ़ा नंबर 92। इसके बाद दोनों अपने असहाब के हमरा अपने लश्कर की तरफ वापस लौट गए। सफ़ा नंबर 396। उन्वान है इब्न ज़ियाद मलऊन के नाम उमर साद का दूसरा ख़त। इमाम अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू के बाद उमर साद ने इब्न ज़ियाद के नाम एक दूसरा ख़त लिखा। अम्मा बाद अल्लाह ने फितने की आग को बुझा दिया, हम आहंगी और इत्तेहाद को ईजाद कर दिया है और उम्मत के उमूर को सुलह और खैर की तरफ मोड़ दिया है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं जो मुझे वादा दे रहे हैं कि या वो इसी जगह पलट जाएंगे जहाँ से आए हैं, या हम इन्हें जहाँ मुनासिब समझेंगे किसी इस्लामी हुदूद में रवाना कर देंगे। वो इन्हीं का जुज़ करार पाएं ताकि जो इन लोगों के लिए हो वही उनके लिए हो, और जो उन लोगों के ज़रर में हो वही उनके ज़रर में हो, या ये कि वो यजीद यानी मलऊन अमीरुल मोमिनीन के पास जाकर अपना हाथ इनके हाथ में दे दें और वो इनके और अपने दरमियान जो फैसला करना चाहें करें। ये बात ऐसी है जिसमें आपकी रिज़ाइयत और उम्मत की खैरो सलाह है। वस्सलाम। सफ़ा नंबर 396। उन्वान इब्ने साद के ख़त पर इब्ने ज़ियाद और शिम्र की गुफ्तगू। जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने इस ख़त को पढ़ा तो बोला, ये अपने अमीर के लिए खैरख्वाह शख्स का ख़त है जो अपनी कौम पर शफ़ीक़ है। हाँ, हमने इसे कबूल कर लिया। इस वक्त शिम्र बिन ज़ी जोशन वहीं पर मौजूद था और फ़ौरन खड़ा हुआ और बोला, क्या तुम इस शख्स से इस बात को कबूल कर लोगे जबकि वो तुम्हारी ज़मीन पर आ चुका है और बिल्कुल तुम्हारे पहलू में है? खुदा की कसम, अगर वो तुम्हारे शहर और हुकूमत से बाहर निकल गया और तुम्हारे हाथ में अपना हाथ नहीं दिया तो कुदरत और इक़्तिदार और शान और शौकत इसी के हाथ में होगी और तुम नातवा और आजिज़ हो जाओगे। मेरा नज़रिया तो यह है कि तुम ये वादा ना दो क्योंकि ये बाइसे तौहीन है। हाँ, अगर वो और उसके असहाब तुम्हारे हुक्म के ताबे हो जाए तो अब अगर तुम चाहो तो इनको सज़ा दो क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में है, और अगर तुम माफ़ करना चाहो तो ये भी तुम्हारे दस्ते कुदरत में है। अमीर, मुझे ख़बर मिली है कि हुसैन अलैहिस्सलाम और उमर साद मलऊन दोनों अपने अपने लश्कर के दरमियान बैठकर काफ़ी रात तक गुफ्तगू किया करते हैं। ये सुनकर इब्ने ज़ियाद ने कहा, तुम्हारी राय अच्छी और तुम्हारा नज़रिया सही है। सफ़ा नंबर 397। उन्वान है इब्ने ज़ियाद का जवाबी ख़त और शिम्र मलऊन। इसके बाद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने उमर बिन साद के नाम ख़त लिखा। अम्मा बात, मैंने तुमको इसलिए नहीं भेजा कि तुम इनसे दस्तबरदार हो जाओ, और ना इसलिए भेजा है कि मसले को फैलाकर तूलानी बना दो, और ना ही इसलिए कि इनकी सलामती और बका के ख्वाह रहो, और ना ही इसलिए कि वहाँ बैठकर मुझसे हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए शिफात की दरख्वास्त करो। देखो, अगर हुसैन और इनके असहाब ने हमारे हुक्म पर गर्दन झुका दी और सर तस्लीम खम कर दिया तो सलामती के साथ इन्हें मेरे पास भेज दो, और अगर वो इनकार करें तो इन पर हमला करके इन्हें कत्ल कर दो और इनके जिस्म को टुकड़े टुकड़े और मुसल्ला कर दो, क्योंकि ये लोग इसी के हकदार हैं। कत्ले हुसैन के बाद इनकी पुश्त और इनके सीने को घोड़ों से पामाल कर दो, क्योंकि उन्होंने दूरी इख्तियार की है, वो ना सपास हैं, उन्होंने इख्तिलाफ फैलाया, वो हक़ नाशनास और जुल्म के खूगर हैं। मेरी ये तमन्ना और आरजू नहीं है कि मौत के बाद इन्हें कोई नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन मैंने अहद किया है कि मरने के बाद इनके साथ ऐसा ही करूँगा। लिहाजा अब अगर तुमने हमारे हुक्म पर अमल किया तो हम तुमको वही जज़ा और पादाश देंगे जो एक मुती और फरमाबरदार की जज़ा होती है, और अगर तुमने इनकार किया तो तुम हमारे ओहदे और फ़ौज से किनारा कश हो जाओ और फ़ौज को शिमर बिन ज़ी जोशन के हवाले कर दो। हमें जो फरमान देना था वो हम इसे दे चुके हैं। वस्सलाम। ये रिवायत है तारीख़ तिबरी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 414,
انصاب الاشراف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 390، تاریخ دمشق جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 51، الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88، مناقب ابن عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 97، روضۃ الوائزین صفحہ نمبر 251، اعلام الورا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 254، بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 391، طبقات الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66، سیر الاعلام النولا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 300 پر یہ روایت موجود ہے۔ خط لکھنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے شمر جوشن ملعون کو بلایا اور اس سے کہا، عمر سعد کے پاس یہ خط لے کر جاؤ، میں نے اسے لکھا ہے کہ حسین اور ان کے اصحاب سے کہے کہ وہ میرے فرمان پر تسلیم محض ہو جائیں، اور اگر ان لوگوں نے ایسا کیا تو فوراً ان لوگوں کو میرے پاس صحیح و سالم روانہ کر دو، اور اگر انکار کر دیں تو ان سے نبرد آزما ہو جاؤ۔ اگر عمر سعد نے ایسا کیا تو تم اس کی بات سن کر اس کی اطاعت کرنا، اور اگر اس نے انکار کیا تو تم ان لوگوں سے جنگ کرنا، اور ایسے میں تم اس لشکر کے امیر ہوگے، اور اس پر حملہ کر کے اس کی گردن مار دینا، اور اس کا یعنی پسر سعد سر میرے پاس بھیج دینا، یعنی پسر سعد کا سر میرے پاس بھیج دینا۔ اور یہ روایت ہے تبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 414، ارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 87، روضۃ الوائزین صفحہ نمبر 201، اعلام الورا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 452، بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 389، مشیر الاحزان صفحہ نمبر 50 پر یہ روایت موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 398، عنوان ہے 6 محرم برود شمر ملعون۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کا خط لے کر شمر ذی جوشن عمر بن سعد کے پاس پہنچا۔ جب وہ اس کے قریب آیا اور خط پڑھ کر اس کو سنایا تو خط سن کر عمر سعد ملعون نے اس سے کہا، وائے ہو تجھ پر، تو نے یہ کیا کیا؟ خدا تجھے غارت کرے، اللہ تیرا برا کرے، تو میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تو نے چاپلوسی کے ذریعے اسے میری تحریر پر عمل کرنے سے باز رکھا ہوگا۔ تو نے کام خراب کر دیا۔ ہم تو اس امید میں تھے کہ صلح ہو جائے گی۔ خدا کی قسم حسین کبھی بھی خود کو ابن زیاد کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یقیناً حسین علیہ السلام کے سینے میں ایک غیور دل ہے۔ شمر کا دل سیاہ ہو چکا تھا، اس کو ان سب باتوں سے کیا مطلب تھا؟ اس نے فوراً پوچھا، تم اتنا بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم امیر کے فرمان کو اجرا کرو گے اور ان کے دشمن کو قتل کرو گے؟ اگر نہیں تو ہمارے اور اس لشکر کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ عمر سعد نے کہا، نہیں، اور نہ ہی تیرے لیے کوئی کرامت ہے، میں خود ہی اس عہدے پر باقی رہوں گا، تو جا اور پیدلوں کی فوج کی سربراہی انجام دے۔ صفحہ نمبر 399، عنوان ہے 6 محرم جناب حبیب کا اپنے قبیلے والوں کے پاس جانا۔ بحار الانوار اور دوسری کتابوں میں ہے کہ جناب حبیب جب امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور امام علیہ السلام کے قلیل لشکر کو دیکھا تو عرض کرنے لگے، جب نہ رسول اللہ کربلا کے قریب ہی میرے کچھ رشتہ دار رہتے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو انہیں آپ کی مدد کے لیے دعوت دوں، امید ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے آپ کا دفاع کرے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تجھے اجازت ہے۔ جناب حبیب اس قبیلے کے پاس گئے، انہوں نے بھی ان کا بہت احترام کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کس کام سے آئے ہمارے پاس آئے ہیں؟ جناب حبیب نے جواب دیا، اے بنی اسد، میں تمہارے لیے ایک ایسی بھلائی لے کر آیا ہوں کہ ایسی کسی قوم کا سردار اپنی قوم کی طرف نہ لایا ہوگا۔ یہ امام حسین علیہ السلام، حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام اور جناب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند مومنوں کی ایک مختصر سی جماعت کے ہمراہ تمہارے قریب تشریف لائے ہیں۔ دشمنوں نے انہیں مارنے کے لیے گھیر لیا ہے۔ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ ان دشمنوں کو امام علیہ السلام تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کرو اور امام علیہ السلام کی جان بچا کر رسول اللہ کی حرمت کا تحفظ کرو۔ خدا کی قسم اگر تم لوگ امام مظلوم کی مدد کرو گے تو خداوند متعال تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے گا۔ میں نے اس خوبی کو تمہارے لیے چاہا ہے کیونکہ تم میری قوم، میرے باپ کی اولاد اور رشتہ داروں میں سب سے زیادہ میرے قریبی ہو۔ یہ روایت ہے ابصار العین
بحر الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 386، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243، الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 90 پر۔ جناب حبیب کی باتیں سننے کے بعد بنو اسد کے جوان امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ ان میں سے عبداللہ بن بشر یا بشر بن عبید اللہ نامی شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ پھر اس نے رجز پڑھا، میری قوم مجھے اچھی طرح سے جانتی ہے کہ جب جنگ کا بازار گرم ہوتا ہے اور شہسوار میدان میں اترتے ہیں تو میں شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھاتا ہوں۔ میری شجاعت کا سکہ دنیا مانتی ہے، میری جواں مردی اور پامردی کو زمانہ جانتا ہے۔ جب دشمن پر حملہ آور ہوتا ہوں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میں شیر ہی شجاعت کا ہوں۔ اس کے بعد ہر شخص اپنی آمادگی کا اظہار کرنے لگا، یہاں تک کہ ان کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ جب وہ لوگ امام حسین علیہ السلام کی طرف جانے لگے تو قبیلے کا ایک بدبخت شخص عمر بن سعد کے پاس آیا اور اس کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا، جس کی وجہ سے اس ملعون نے ان کا راستہ روکنے کے لیے ارزق کے ساتھ 400 افراد پر مشتمل لشکر بھیجا۔ جب حبیب نے ارزق سے کہا، تجھ پر افسوس ہے، ہمارے ساتھ تمہارا کیا کام ہے، ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، لیکن اس ملعون نے ایک نہ سنی۔ اس کے بعد بنی اسد اور لشکر ملعون میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں کچھ افراد شہید ہوئے۔ بنو اسد نے جب دیکھا کہ ان میں جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا اور عمر سعد ملعون کے خوف سے آدھی رات کو وہاں سے اپنے خیمے ہٹا دیے اور دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ جناب حبیب نے بڑی مشکل سے خود کو امام علیہ السلام تک پہنچایا اور سارا واقعہ امام علیہ السلام کی خدمت میں بیان کیا۔ واقعہ سن کر امام علیہ السلام کہنے لگے، لا حول ولا قوت الا باللہ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ روایت بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 386، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243، الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 90، انصاب الاشراف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 388 پر۔ صفحہ نمبر ہے 401۔ عنوان ہے 7 محرم ابن زیاد ملعون کا خط اور پانی کی بندش۔ عبید اللہ ابن زیاد کا ایک اور خط عمر سعد تک پہنچا۔ اما بعد حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب علیہ السلام اور پانی کے درمیان اس طرح حائل ہو جاؤ کہ ایک قطرہ بھی ان تک نہ پہنچ سکے، ٹھیک اسی طرح جس طرح تقی و ذکی اور مظلوم امیر المومنین عثمان بن عفان کے ساتھ کیا گیا تھا، والسلام۔ راوی کہتا ہے کہ اس خط کا آنا تھا کہ عمر سعد نے فوراً عمرو بن حجاج کو 500 سواروں کے ہمراہ فرات کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ سب کے سب پانی پر پہنچ کر حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے تاکہ کوئی ایک قطرہ بھی پانی نہ پی سکے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 412، انصاب الاشراف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 389، الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 86، روضۃ الواعظین صفحہ نمبر 201، اعلام الورا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 452، بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 389 اور صفحہ نمبر 315، تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 324، تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 248، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 343، امالی صدوق صفحہ نمبر 230 پر یہ روایت موجود ہے۔ صفحہ نمبر 401۔ 7 محرم اپنے گھوڑے اشہل کی زین سے جناب عباس کا خطبہ۔ پانی بند ہونے پر جناب عباس علمدار نے اپنے گھوڑے اشہل کی زین سے فرات پر معمور ملعون کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بہتر سے کمتر کی طرف بدلنے والو، یعنی فوج یزید، جان لو ہم بقیہ نبوت ہیں اور رسالت کے محافظ ہیں، پیغام رسالت کے محافظ ہیں۔ جو مجھے پہچانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے میں ابو تراب کا لخت جگر ہوں، ان کا دروازہ اور دربان ہوں۔ تم نے اپنے نفسوں کو فانی تعلق یعنی فائدے کے لیے مردہ لوگوں کے ہاتھوں بیچ دیا، اور ہم نے اپنے آپ کو ایک ابدی تعلق کے ساتھ جوڑ رکھا ہے جو دائمی ہے، جسے فنا نہیں۔ اے کم عقل بے رحم لوگوں،
کیا تم ان لوگوں کا پانی روکو گے جن کے پاؤں تلے سلسبیل یعنی حوض کوثر ہے؟ اے بندروں اور کتوں سے کھیلنے والے سپاہیوں، کیا تم بنی ابی تراب کے جواں مرد سپاہی کو جنگ اور محراب میں موت کی دھمکی دیتے ہو؟ یاد رکھو، پرندوں کی کثرت عذاب کو نہیں روک سکتی، اور لومڑیوں کا جمع ہونا بہادر اچھلتے شیر کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بتاؤ، تم میں سے کتنے اپنے باپ کے بستر پر پیدا ہوئے ہو؟ میں یہاں اپنے والد گرامی سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہوں جو سجدوں کی جائیداد یعنی کثرت سے دائروں حدود خدا کے منتظم ہیں۔ تم اپنے آپ کو 3 باپوں کی طرف منسوب کرو۔ تم نے ابلیس کے لشکر میں شیطان کی لاشوں کے سوا کوئی نہیں پایا، لیکن ہم اپنے اجتماع میں اپنی سانسیں رحمان یعنی اللہ کی اطاعت میں پاتے ہیں۔ خدا کی قسم، جب سے اللہ نے پیدا کیا ہم تبدیل نہیں ہوئے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کے طور پر، نہ علی علیہ السلام ولی کے طور پر، نہ حسن علیہ السلام ہادی کے طور پر، اور نہ امام حسین علیہ السلام امام اور قبلے کے طور پر۔ یہ روایت ہے مناقب سعدہ الکرام فی جواہر الخطب والکلام صفحہ نمبر 231 پر یہ خطبہ موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 402۔ عنوان ہے پانی کے لیے حملہ 7 اور 8 محرم کی رات۔ جب امام علیہ السلام کے اصحاب کو سخت پیاس لگی تو امام علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس علمدار کے ساتھ 30 سواروں اور 20 پیدل افراد کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ پانی لانے کے لیے جناب قمر بنی ہاشم اور جناب نافع بن ہلال آگے بڑھے۔ یہ افراد پانی لانے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ روایت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 212، انصاب الاشراف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 389، مقاتل طالبین صفحہ نمبر 117، تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 248 پر۔ تفصیل ان کے حالات میں بیان ہوگی انشاءاللہ کے اگلے جلدوں میں۔ صفحہ نمبر ہے 403۔ عنوان ہے کنویں کی کھدائی اور ابن سعد ملعون کا خط۔ مقتل خوارزمی میں روایت ہے کہ عمر بن سعد کی فوج کا وہ دستہ جو قبیلہ بنی اسد کے لوگوں سے لڑنے کے لیے گیا تھا، جب وہ واپس آیا تو ابن سعد کے حکم پر انہیں دریا پر تعینات کر دیا گیا۔ وہ دریا پر اترے اور انہوں نے دریا کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اصحاب حسینی پر پانی بند کر دیا۔ خیام حسینی میں پیاس کا غلبہ ہو گیا۔ آپ کا ہر ساتھی پیاس کی شدت کا شکار تھا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں کدال لیا۔ آپ خواتین کے خیام کے پیچھے آئے، وہاں سے قبلے کی جانب 19 قدموں کے فاصلے پر اسی کدال کو زمین پر مارا اور تھوڑی سی مٹی نکالی کہ وہاں سے میٹھے پانی کا چشمہ برآمد ہوا۔ خدا آپ نے وہی پانی نوش فرمایا، باقی تمام لوگوں نے بھی پانی پیا۔ اس پانی سے تمام برتن بھر لیے گئے، پھر وہ چشمہ آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا اور اس کے آثار بھی نہ رہے۔ اور یہ روایت مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 244، الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 91 پر۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کوفیوں کی طرف سے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب پر پانی بند کرنے کی وجہ سے پانی کی قلت اور پیاس کی حالت درپیش ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس حالت کو دیکھتے ہوئے کدال لے کر مستورات کے خیمے کی پشت پر گئے اور پھر 19 قدم قبلے کی سمت زمین کھودی تو ایک چشمہ برآمد ہوا جس کا صاف اور میٹھا پانی تھا۔ اصحاب اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام نے سب نے اس چشمے سے پانی پیا اور مشکوں کو بھرا۔ اس کے بعد وہ چشمہ غائب ہو گیا اور پھر کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 387 پر ہے۔ ابن شہر آشوب کے نقل کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے خیمے کے نزدیک ایک کنواں کھودا، لیکن دشمن کو اس کی خبر ہو گئی اور انہوں نے یہ خبر ابن زیاد ملعون تک پہنچا دی۔ ابن زیاد نے عمر سعد کو لکھا، مجھے خبر ملی ہے کہ حسین علیہ السلام نے کنواں کھودا ہے اور پانی تلاش کر لیا ہے۔ جیسے ہی خط تیرے پاس پہنچے ان کو کنواں کھودنے سے منع کر اور ان پر سختی کر، یہاں تک کہ فرات سے پانی کا ایک قطرہ بھی ان کے پاس نہ جانے دے۔ اور یہ روایت ہے الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 91 پر۔ صفحہ نمبر 404، 9 محرم، ابن سعد ملعون کا لشکر آنا۔ نماز عصر کے بعد عمر سعد نے آواز بلند کی، اے لشکر خدا سوار ہو جاؤ اور تم کو بشارت ہو۔ یہ سن کر سارا لشکر سوار ہو گیا اور پھر سب کے سب حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی طرف ٹوٹ پڑے۔
सारा लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों के पास आकर जमा हुआ। इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खैमे के सामने अपनी तलवार पर तकिया दिए बैठे थे कि इसी असना में आपकी आंख लग गई। लेकिन आपकी बहन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने चीख पुकार की आवाज़ सुनी तो अपने भाई के करीब गईं और अर्ज़ की, ए भैया, क्या इन आवाज़ों को सुन रहे हो जो इतने करीब से आ रही हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सर को उठाया और फरमाया, मैंने ख्वाब में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप मुझसे कह रहे हैं तुम मेरी तरफ आने वाले हो। ये कलमात सुनकर आपकी बहन ने अपना चेहरा लपेट लिया और कहा, या वलैता। ये सुनकर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी बहन, तुम्हारे लिए कोई वाय नहीं, खामोश हो जाओ, खुदाए रहमान तुम पर रहमत नाजिल करे। इसी असना में आपके भाई अब्बास बिन अली सामने आए और अर्ज़ किया, ए भाई, दुश्मन की फ़ौज आपके सामने आ चुकी है। सफ़ा नंबर 404 है। उन्वान है, ए अब्बास, तुम पर मेरी जान निसार हो। दुश्मन की नीयत देखकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अलमदार जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए अब्बास, तुझ पर मेरी जान फिदा हो, सवार होकर इनके पास जाओ और देखो कि ये क्या चाहते हैं, क्या चीज़ इन्हें यहाँ लाई है। सफ़ा नंबर 405। उन्वान जनाब अब्बास और लश्कर मलाऊन। ये सुनकर जनाब अब्बास 20 सवारों के हमरा, जिनमें जनाब ज़ुहैर इब्न कैन और जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर भी थे, दुश्मन की फ़ौज के पास गए और उनसे आपने फरमाया, तुम्हें क्या हो गया है और तुम लोग क्या चाहते हो? उन लोगों ने जवाब दिया, अमीर का फरमान है कि हम आपके सामने ये शर्त रखें कि आप लोग सर तस्लीम खम कर दें, वरना हम तुमसे जंग करेंगे। जनाब अब्बास ने कहा, तुम लोग इतनी जल्दी ना करो, मैं अभी पलट कर अबू अब्दुल्ला के पास जाता हूँ और उनके सामने तुम्हारी बातों को पेश करता हूँ। इस पर वो लोग रुक गए और कहने लगे, ठीक है, आप इनके पास जाएं और उनको सारी रुदात से आगाह कर दें, फिर जो वो कहेंगे इसे हमें आकर बताएं। जनाब अब्बास पलटे और अपने घोड़े को सरपट दौड़ाते हुए इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए ताकि आपके सामने सूरत हाल को बयान करें। सफ़ा नंबर 405। उन्वान है, जनाब ज़ुहैर और अज़रा बिन कैस से मलाउन का मुकालमा। जनाब अब्बास के साथ जाने वाले दीगर 20 अफराद वहीं पर ठहरे रहे और दुश्मन की फ़ौज से गुफ्तगू करने लगे। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर ने जनाब ज़ुहैर इब्न कैन से कहा, अगर आप चाहें तो इस फ़ौज से गुफ्तगू करें और अगर चाहें तो मैं बात करूं। जनाब ज़ुहैर इब्न कैन ने कहा, आप शुरू करें और आप ही इनसे बात करें। तो जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर ने कहा, खुदा की कसम, कल वो कौम खुदा के नज़दीक बड़ी बदतरीन कौम होगी जो अल्लाह के नबी की ज़ुर्रियत और पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा रखती है, जो इस शहर में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार हैं, सफ़ेद सहरी तक इबादतों में मशगूल रहते हैं और अल्लाह को कसरत से याद किया करते हैं। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर जनाब ज़ुहैर इब्न कैन ने इस बात को इस तरह के ज़ुहैर इब्न कैन से इस बात को इस तरह कह रहे थे कि उमवी फ़ौज इसे सुन ले। अज़रा बिन कैस ने ये गुफ्तगू सुनी तो जनाब हबीब से कहने लगे, तुमने खुद को पाक व पाकीज़ा साबित करने में अपनी सारी ताकत सर्फ कर दी। जनाब ज़ुहैर इब्न कैन ने अज़रा मलऊन से कहा, ए अज़रा, अल्लाह ने हमें इन्हें पाक व पाकीज़ा और हिदायत याफ्ता करार दिया है। ए अज़रा, तुम तक़वा इलाही इख्तियार करो क्योंकि मैं तुम्हारा खैर ख़्वाह हूँ। ए अज़रा, मैं तुमको खुदा का वास्ता देता हूँ कि तुम पाक व पाकीज़ा नफूस के कत्ल में गुमराहों के मुअय्यन और मददगार ना बनो। अज़रा बिन कैस ने जवाब दिया, ए ज़ुहैर, हमारे नज़दीक तो तुम इस ख़ानदान के पैरोकार ना थे, तुम तो उस्मानी मज़हब से थे। जनाब ज़ुहैर इब्न कैन ने कहा, क्या हमारा मौक़िफ़ तुम्हारे लिए दलील नहीं कि मैं पहले उस्मानी था? खुदा की कसम, मैंने उन लोगों को कोई ख़त नहीं लिखा था और ना कोई पैगाम रसा भेजा था और ना ही इन्हें वादा दिया था कि मैं इनकी मदद और नुसरत करूँगा। बस रास्ते ने हमें और इनको यकजा कर दिया। तो मैंने इनको जैसे ही देखा, इनके रुख अनवर ने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिला दी और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी निस्बत भी मेरे जहन में आ गई और मैं ये समझ गया कि वो अपने दुश्मन और तुम्हारे हज़्ब और गिरोह की तरफ जा रहे हैं। ये वो मौका था जहाँ मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया कि मैं इनकी मदद करूँगा और उनके हज़्ब और गिरोह में रहूँगा, नीस अपनी जान इनकी जान पर कुर्बान कर दूंगा ताकि अल्लाह और उसके रसूल के इस हक़ की हिफाजत कर सकूं जिसे तुम लोगों ने ज़ाया कर दिया है। ये रिवायत तारीख़ तिबरी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 416, अंसाबुल अशराफ जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 391 पर मौजूद है। सफ़ा नंबर 407।
عنوان ہے امام علیہ السلام کا جواب۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ انہیں کہو کہ ایک رات کے لیے جنگ ٹال دیں، ہم نماز، مناجات اور استغفار کریں گے۔ میرا رب جانتا ہے کہ میں نماز، استغفار اور تلاوت قرآن کو بہت پسند کرتا ہوں۔ یہ روایت الارشاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89، بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 391 اور روضۃ الوائزین صفحہ نمبر 202، مناقب ابن عاشوب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 98، لیلۃ العاشورہ فی الحدیث والادب صفحہ نمبر 18 پر۔ بعض ارباب دانش کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے مہلت مانگی، جو کہ درست نہیں۔ جناب عباس علیہ السلام خطبے میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے مہلت مانگی نہیں بلکہ مہلت دی، ایک رات ہم نے دی، سوچ لو شاید کسی کا نصیب جاگ جائے اور وہ جناب حر کی طرح آ جائے۔ صفحہ نمبر 408، لشکر ملعون کا جواب۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب عباس علمدار نے واپس آ کر ملعون سے فرمایا، اے لوگوں، ابا عبداللہ آج کی رات جنگ ٹالنے کا فرما رہے ہیں تاکہ معاملات کو دیکھ سکیں، کیونکہ کوئی معاملہ ابھی تک ہمارے اور تمہارے درمیان طے نہیں پایا۔ بس اگر اللہ نے چاہا تو کل صبح ملتے ہیں، اس کے بعد یا تو تم کسی بات پر مطمئن ہو جانا جو ہم کہیں گے، یا پھر ہم اس معاملے کو مسترد کر دیں گے جو تم لائے ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج کی رات جلدی نہ کریں تاکہ ہم اپنے اہل و عیال کو وصیت اور مختلف امور میں حکم دے سکیں۔ یہ سن کر ابن سعد نے شمر سے کہا، کیا ارادہ ہے شمر؟ شمر نے کہا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم امیر ہو، تمہاری رائے ہی حتمی ہے۔ ابن سعد نے کہا، میں ایسا نہیں چاہتا۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم سب کا کیا ارادہ ہے؟ عمرو بن حجاج ملعون نے کہا، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ ترک اور دیلم کے قبیلے سے بھی ہوتے تو ہم یہ بات قبول کر لیتے، حالانکہ یہ تو آل محمد علیہ السلام ہیں۔ اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں اور انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں 9 محرم کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔